اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعا کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا آج کل ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ایک عادت بنی ہوئی ہے، روٹین بنا ہوا ہے، جیسے کسی کو آرڈر دے رہے ہوں، یہ کام کر دیجئے، یہ کام کر دیجئے۔ اس طرح دعا بھی ہماری آرڈر کے طور پر ہو رہی ہے۔ دعا مانگنے کا جو طریقہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، کہ جب بے چین اور بے قرار مضطر آدمی اللہ کے سامنے تڑپ کر مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، دعا کو سن لیتے ہیں اور اس کی مراد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ آپ سب حضرات غالباً جانتے ہی ہوں گے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ حجاج ایک مرتبہ وہ طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران اس کی نظر ایک نابینا آدمی پر پڑی جو کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر بینائی مانگ رہا تھا۔ تو وہ بھی اپنی عادت کے مطابق دعا مانگ نہیں رہا تھا بلکہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے بینائی دے دیجئے۔ تو حجاج نے اس کو دیکھا اور اس کے پاس جا کر اس کی دعا کو سنا تو وہ مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے بینائی دے دیجئے، آنکھوں کی مجھے روشنی دے دیجئے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو اٹھا کر پوچھا کیا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے بینائی مانگ رہا ہوں۔ تو حجاج نے اس سے کہا کہ اے بوڑھے تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا نہیں پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا میں حجاج ہوں۔ اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ ظالم تھا۔ تو جیسے اس نے اس کا نام سنا پریشان ہو گیا، ڈر گیا۔ وہ اس سے کہنے لگا کہ دیکھ بوڑھے، اتنے طواف کے چکر ختم ہو گئے ہیں، اتنے باقی ہے، وہ ختم ہونے سے پہلے اگر تجھے بینائی نہیں ملی تو پھر میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سپاہی کو اس کے پاس کھڑا کیا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے اور اپنے طواف کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے وہ طواف شروع کر دیا۔ اب یہ بوڑھا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے تو روٹین کے مطابق، عادت کے مطابق دعا کر رہا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اضطراب کی کیفیت کے ساتھ مانگنے لگا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف جب اپنا 7واں چکر مکمل کر کے اس بوڑھے کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو بینائی دے دی تھی، اس کو آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی تھی۔ تو حجاج نے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تو اپنی زندگی بھر یہاں کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتا تو ہرگز تجھے بینائی نہیں ملتی۔ ہاں، جب میں نے تجھ سے یہ کہا کہ میں اگر تجھے بینائی نہیں ملے گی تو قتل کر دوں گا، تو جس تڑپ کے ساتھ اور جس لگن اور فکر کے ساتھ تو نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں دعا مانگنا چاہیے، ہمیں مانگنا نہیں آتا کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور اضطراب کی کیفیت کے ساتھ مانگنے کی، تو پھر ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، رد نہیں فرمائے گا بلکہ ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے گا، مستجاب فرمائے گا اور مردود ہو جانے سے ہماری دعاؤں کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اضطرار کی کیفیت کے ساتھ ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو قبول فرمائے، ہمارے جائز مقاصد میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔